آئیے قرآن سیکھیے قاری گلباکر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 5 سے 8 تک تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، میں نے بتایا تھا کہ الف کو صرف اسی صورت میں الف کہیں گے جب اس پہ زبر زیر یا پیش نہ ہو۔ جب اس پہ کوئی حرکت ہوگی یعنی زبر زیر یا پیش ہوگی تو اس کو بھی حمزہ بولیں گے، جس طرح اولئک کے نیچے آپ حمزہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کو تحقیق یعنی کلیئر پڑھنا ہوتا ہے۔ اولئک، لام کے اوپر مد ہے، مد واجب کہتے ہیں، اور اس کو بھی آپ 2 سے 5 الف یا سیکنڈ تک لمبا کر سکتے ہیں۔ کچھ کتابوں میں 2 سے 4 تک بھی کہا گیا ہے۔ اولئک کلیئر ہونا چاہیے، حمزہ کی ساؤنڈ بھی۔ اولئک، اعلی عین کلیئر ہر کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اس کی لمبائی 1 الف یا اپنی آسانی کے لیے 1 سیکنڈ ہے۔ اولئک علی ہدم، ہاپش ہو ہا کی آواز کلیئر ہو۔ دم من ربہم، دال کے اوپر 2 زبر ہیں جسے تنوین بولا جاتا ہے، اور اس کا ادغام ہے میم کے ساتھ، اور ادغام ما غنہ یعنی غنہ کے ساتھ آپ نے ادغام کرنا ہے۔ علی ہدم من ربہم، اور یہاں پہ را کے ساتھ ادغام ہے، اور را کے ساتھ جب میم کا ادغام ہے وہ بغیر غنہ کے ساتھ ہے، یہاں پہ نون کو آپ نہیں پڑھیں گے۔ علی ہدم من ربہم، اور جب غنہ کریں گے تو غنہ یعنی ناک میں سے جب آپ نے آواز نکالنی ہے تو اس کی لمبائی 1 الف یا 1 سیکنڈ کے برابر ہوگی۔ علی ہدم من ربہم، با کو تھوڑا دبا کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے۔ ہا کو کلیئر، اور میم کے ساتھ میم ساکن ہے۔ علی ہدم من ربہم، را سے پہلے میم ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے نیچے زیر ہے، تو پہلا جو را کی جو پہلی ساؤنڈ ہوگی وہ تھوڑی باریک ہوگی، لیکن را کی جو دوسری ساؤنڈ ہوگی، کیونکہ شد جس لفظ پہ ہو اس لفظ کو تقریباً 2 بار پڑھا جاتا ہے، یعنی اس لفظ کی خصوصیات 2 ہو جاتی ہیں، اس کو 2 بار پڑھیں گے، تو جو دوسری بار پڑھیں گے را کو وہ موٹا پڑھیں گے۔ علی ہدم من ربہم نہیں پڑھیں گے، من ربہم۔ اچھا، واو جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ وَأُولَئِکَ، یہاں پہ آپ حمزہ کو کلیئر کریں گے۔ ہم المفلحون، لام نہیں کہیں گے، لام کے اوپر حرکت نہیں کریں گے۔ ہم المفلحون، وَأُولَئِکَ ہم المفلحون۔ ان الذین کفروا، نون کے اوپر نون مشدد اور میم مشدد، یعنی نون پہ شد ہو یا میم پہ شد ہو تو یہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے، اور اس کو غنہ یعنی ناک میں سے آواز نکالی جاتی ہے، اور 1 الف کے برابر اس کو آپ نے کھینچنا ہوتا ہے۔ ان الذین، لام کے اوپر تھوڑا سا ٹھہریں گے، دباؤ ڈالیں گے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے۔ ذین، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہا جاتا ہے، اور اس کی لمبائی بھی 1 الف کے برابر یا 1 سیکنڈ آپ نے اپنی آسانی کے لیے سمجھ سکتے ہیں کھینچنا ہوتا ہے یا لمبا کرنا ہوتا ہے۔ ان الذین کفروا، کا کو باریک، فا کو باریک، ہم نے را کا پڑھا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو اس کو موٹا پر پڑھیں گے، جبکہ اس کے نیچے جب زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ تو اب پیش ہے تو ہم موٹا پڑھیں گے کفروا، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اسے واو مدہ کہا جاتا ہے، اور اس کی کو بھی آپ نے 1 الف تک لمبا یا 1 سیکنڈ اپنی آسانی کے لیے سمجھیں لمبا کرنا ہوتا ہے۔ کفروا سواء، سواء علیہم، سین کو باریک، واو کو ہونٹ گول کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں پہ بھی مد واجب ہے جس طرح ہم نے اولئک کے کیس میں دیکھی۔ اچھا، جب تنوین ہو، تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ آپ اخفا یعنی ناک میں سے آواز نکالتے ہیں، لیکن یہاں پہ نہیں نکالیں گے۔
جب بھی اس کے سامنے عین ہوگا تو عین حروف حلقی ہے. حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، 6 ہیں. تو جب تنوین یا نون ساکن کے بعد ایسے الفاظ آ جائیں تو آپ وہاں پہ اخفا یعنی ناک میں سے آواز نہیں نکالیں گے. سواء علیہم نہیں پڑھیں گے. سواء علیہم. یا ساکن سے پہلے لام ہے، عین کو کلیئر کرے، اور یا ساکن سے پہلے لام پہ زبر ہے تو یہ ایسے یالین بولا جاتا ہے، اور اس کو علیہم نہیں پڑھنا، علیہم. ہا کو کلیئر کریں، میم پہ اظہار ہے، علیہم. انذرتہم. حمزہ کلیئر، دوسری حمزہ، کیونکہ اس کو میں نے بتایا تھا کہ اس کو بھی الف کو بھی جب اس پہ حرکت ہوگی تو اس کو بھی حمزہ بولیں گے. دونوں حمزہ کو کلیئر کر کے نون کے ساتھ اس کو ملائیں گے. انذرتہم. اسے اخفا بولا جاتا ہے، یعنی ناک میں سے آواز نکالیں گے، نون کے اوپر ساکن ہے. انذرتہم. را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے لفظ پہ زبر ہے. ذرتہم نہیں پڑھیں گے، ذرتہم. ام لم تنذرہم. اس را سے پہلے زیر ہے تو ہم اسے باریک پڑھیں گے، تنذرہم. تو اس لیے کیا ہے نون ساکن جب جہاں پہ بھی نون ساکن ہوگی اگر اس سے پہلے حروف حلقی نہیں ہے تو آپ اس کو اخفا کریں گے، یعنی ناک میں سے آواز نکالیں گے. ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یؤمنون. یا پہ پیش ہے اور واو کے اوپر آپ کو حمزہ نظر آ رہی ہے تو حمزہ پہ جزم ہے. تو جب بھی حمزہ پہ جزم ہو تو وہاں پہ تھوڑا سا جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. یؤمنون نہیں پڑھیں گے، یؤمنون. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اسے واو مدہ بولا جاتا ہے. آپ جہاں پہ وقف کریں گے تو ایک الف سے بھی زیادہ کھینچ سکتے ہیں. خا کو موٹا پڑھیں گے. ختم اللہ. اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، موٹا پڑھیں گے. اللہ علی قلوبہم. قاف کو موٹا، لام کو باریک، اور یہاں پہ واو مدہ ہے کیونکہ واو سے پہلے پیش ہے تو وہاں پہ آپ ایک الف جتنا لمبا کریں گے. علی قلوبہم وعلی سمعہم. سمع یہاں پہ میم پہ آپ نے حرکت نہیں دینی. سمعہم. عین کو کلیئر کریں. سمعہم. وعلی. واو کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے. وعلی. یہاں پہ بھی اعلیٰ اور یہاں پہ بھی اعلیٰ پہ کھڑی زبر ہے اور اس کی لمبائی ایک الف کے برابر ہے، اور یہاں پہ مد جائز بھی ہے. تو مد جائز کو آپ چاہیں تو پڑھیں، چاہیں تو اسے چھوڑ دیں. اسے کسر کہتے ہیں، یہ جائز ہے، اسے چھوڑنا بھی جائز ہے. تو وعلی ابصارہم بھی پڑھ سکتے ہیں. وعلی ابصارہم. یہاں پہ اب با کے اوپر ساکن جب بھی ہو تو یہاں یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پہ اب صارہم نہیں پڑھیں گے. اب حروف قلقلہ کون سے ہیں؟ قاف، قا، با، جیم، دال. تو یہاں پہ جب بھی آپ ساکن کریں گے تو آپ کی تکرار پیدا ہوگی. اب صارہم. یہاں پہ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. صاد کو موٹا پڑھیں گے. ریہم. را کے نیچے زیر ہے، باریک پڑھیں گے. ریہم. اب صارہم غشاوۃ. غین کو موٹا پڑھیں گے. الف مدہ، ایک الف کے برابر لمبائی. غشاوۃ. یہاں پہ تنوین ہے اور واؤ میں اس کا ادغام ہے اور غنہ کے ساتھ ہے. یہاں پہ ایک الف کے برابر آپ ناک میں سے آواز نکالیں گے. غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. تنوین کے بعد حروف حلقی ہیں تو آپ یہاں پہ ناک میں سے آواز نہیں نکالیں گے. ولہم. عین کو کلیئر کریں، ذال باریک. ولہم عذاب. الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا. عذاب عظیم. ضا کو موٹا پڑھیں گے اور یہاں پہ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبائی. اسے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ وقف کریں گے. عذاب عظیم. ضا کی ضا، ذال اور ثا کا جو مخرج ادائیگی سیم ہے. آپ کی زبان کی نوک آپ کے اوپر والے ہونٹوں کے کناروں کو ٹچ کرتی ہے، لیکن ذال اور ضا میں فرق یہ ہے، اس کو تھوڑا سا موٹا پڑا جاتا ہے. واو کو آپ
ہونٹ کھول کر کے پڑھیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں پہ نون مشدد ہوگا تو ایک الف کے برابر آپ غنہ کریں گے، ناک میں سے آواز نکالیں گے مین وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا ہے تو آپ اس یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے ما غنہ، غنہ کے ساتھ من یقولو، من یقولو نہیں پڑھے گی، من یقولو نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ جو الفاظ ہیں یرملو، معروف یرملون، مرون یرملون کہا جاتا ہے، اور یرملون کون سے ہیں؟ یا را میم لام واو نون، ان میں سے کوئی بھی ہے تو ادغام ہوتا ہے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد را یا لام ہوگا تو پھر بغیر غنہ کے آپ ادغام کریں گے، جبکہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون ہوگا تو پھر آپ غنہ کے ساتھ آپ ادغام کریں گے، تو کیونکہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا ہے تو ہم غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ من یقول آمنا، کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر لمبائی، یہاں پہ بھی الف مدہ ایک الف کے برابر آپ کھینچیں گے۔ آمنا باللہ، الف کے لام سے پہلے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں، باللہ نہیں کریں گے، باللہ وبالیوم الآخر، لام کو حرکت نہیں دے گے، وبل نہیں کریں گے، وبالیو، یا واو ساکن سے پہلے یا پہ زبر ہے تو اسے واولین کہتے ہیں، یومل نہیں پڑھیں گے، یومل، یہاں پہ حرکت نہیں دیں گے لام پہ، آخیر، خا کو موٹا را کو باریک، آخیر، وما هم بمؤمنین، میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا، میم ساکن کے بعد با جب بھی آئے تو آپ نے وہاں پہ ناک میں سے آواز نکالنی ہے، وما هم بمؤمنین۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق اتنا تھا، آئیے تلاوت سماعت فرمائیں۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان کی خصوصیات کا پچھلی آیات میں تذکرہ ہے۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم محترم بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی 5 سے 8 تک تلاوت کی آیات، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ان آیات کی پریکٹس کریں، کیونکہ اس کے بغیر ہم قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، اور جو سبق جو لیسن آپ پچھلا پڑھیں تو اس کو پریکٹس کریں اچھے طریقے سے۔ رمضان شریف آ گیا جی، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج پہلی رات کی، رمضان کی پہلی رات کی تراویح پڑھ کے آ رہے ہیں، تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ آپ عبادات کی طرف تو رجحان ہوگا، کیونکہ یہ رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آس پاس، اپنے ارد گرد، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو رمضان میں
پراپر افطاری نہیں کر سکتے یا رمضان کا خرچ بھی برداشت نہیں کر سکتے تو ان کو بھی ان کی ہیلپ کی جائے، اور جب افطاری کا سامان خود بنایا جائے تو دیکھا جائے کہ اپنے آس پاس کوئی غریب لوگ ہیں، تو اگر غریب نہیں بھی ہیں تو اس سے پیار محبت بڑھتا ہے اور نیکیاں اور بلا شبہ ثواب بھی ملتا ہے، تو اپنے اڑوس پڑوس میں بھی افطاری جو ہے غریبوں میں دی جائے۔ غریب نہ بھی ہوں تو آپ ویسے پہنچائیں افطاری کا سامان، ان سے شیئر کریں، تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اسپیشلی آپ کرونا سے نجات کے لیے اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں اس وبا سے، اس وائرس سے نجات عطا فرمائے اور مشکل حالات سے پوری دنیا کو اور بالخصوص پاکستان کو نکالے۔ السلام علیکم۔